وہ پیشوا بھی اٹھائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ اپنا بوجھ ہوگا لیکن دوسروں پر ڈبل ہو جائے گا. جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے. تو یعنی وہ خود بھی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو ڈبل دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. جن کے لیے یہاں پہ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے، جن کو چندے کھلایا کرتے تھے، جن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے. تو یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں گمراہی کو عام کیا تو وہ جتنے فالوورز ہیں ان کا وبال بھی اٹھائے گا کمبائنڈ فارم میں، اور فالوورز کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. تو یہ مکافات عمل اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھانا ہے. اب رہا آخرت کے اندر مکافات عمل کا ایشو، تو یہ یاد رکھیے گا قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے. کلائمیکس اس کا سورۃ الزلزال ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے، خیر کا کام، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا. اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا. اب رہا دنیا میں مکافات عمل، بدلہ ملنا، اس کا نتیجہ ملنا برے اعمال کا، تو یہ پاسبل ہے. اچھے اعمال کا بھی مکافات عمل دنیا میں ہو سکتا ہے کسی شخص کے حق کے اندر. کافروں کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ان کے نیک اعمالوں کا اجر مل جائے گا. مشہوری کی شکل میں مدر ٹریسا نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں، دنیا میں امن کا نوبل پرائز بھی اسے ہیومینٹی کا مل گیا، تو بس یہ اس کے لیے اجر ہو گیا. آخرت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا درست ہوگا. دنیا کے اندر جو مکافات عمل والا معاملہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ایون قرآن حکیم میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں، ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو، چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں، الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آنا ہے. تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں، کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا، کچھ کا بعد میں ہوا. اور رومنز اور پرشینز کا انجام تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے، اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ علم الغیب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف پیغمبر کے پاس وحی کے ذریعے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے، بلکہ وہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ. آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو ایک فرقے والا کہتا ہے کہ یہ عذاب میں آیا ہوا ہے، دوسرا فرقہ والا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے جیل میں گیا. یہ جب علماء جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بالکل متضاد آراء آتی ہیں، تو یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں کر سکتا. ہاں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو پھر وحی کی تائید کے ذریعے کسی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آزمائشی ڈکلیئر کریں گے، مکافات عمل نہیں کہہ سکتے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ اور یہ اکثر لوگ مولا علی کا قول پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ کہتے ہیں کہ جس تکلیف کے نتیجے میں تم رجوع اللہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جس تکلیف کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے. یہ بھی بالکل غلط ہے، مولا علی کی طرف جھوٹا قول منسوب ہے، قرآن کی ڈاکٹرن اسے سپورٹ نہیں کرتی. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے. وہ آیت میں ڈسکس کر لوں گا. پہلے اس طرف آ جائیں کہ
جو ہمیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے. اس کی سپورٹ میں سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30 پارہ نمبر 25 کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تو ہمارا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. لیکن یہ آج کی ڈیٹ میں آپ ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. البتہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میری گناہوں کی شامت اعمال ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں منو کیڑے گناہاں دی سزا مل رہی ہے، میں تے کدے کسی نال کچھ نہیں کیتا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ افیکٹ ہی ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. یہ تو بہت متکبرانہ جملہ ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں مجھے کوئی کس گناہ کی سزا مل رہی، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں. نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، بڑی لمبی ہے. مشکات میں بھی آپ کو اذکار والے چیپٹر کے اندر دوسری جلد میں مل جائے گی. اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی خیر پہنچے تو اس پر میرا شکر ادا کرنا، اور جب برائی پہنچے تو اپنی ذات کو ملامت کرنا. یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ تکلیف کے نتیجے میں انسان یہی کہے کہ مجھے میرے اعمال کی سزا مل رہی. یہ اپنے لیے، کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے. اور جو خیر پہنچے آپ نے کہنا یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اس میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نیکیوں کی جزا